خدا کون ہے؟ ہو از گاڈ؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کی ذات اور وجود پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا اور با اختیار ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ خدا کیسا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ خدا موجود ہے، گاڈ ایگزسٹس۔ خدا کے ہونے کی دلیل، دا آرگومنٹ فرام کاز۔ یہ کائنات جو ہم دیکھتے ہیں یہ خود بخود نہیں بنی ہے، بلکہ کسی نے اس کو کسی وقت بنایا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم گھڑی کے پرزوں کو ایک باکس میں ڈال کر 1,00,000 سال تک ہلاتے رہیں گے تو یہ حادثاتی طور پر اکٹھے ہو کر اور گھڑی بن کر چلنے نہیں لگیں گے۔ یہ اس وقت تک گھڑی نہیں بنیں گے جب تک کوئی کاریگر ان کو جوڑ کر گھڑی نہیں بناتا ہے۔ یہ زمین، چاند اور سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ بگ بینگ کے ذریعہ سے وجود میں آتے تو ان میں بے ترتیبی ہوتی اور یہ ترتیب کے ساتھ اپنا کام نہ کرتے۔ تخلیق کی دلیل، دا آرگیومنٹ فرام ڈیزائن۔ گھڑی نہ صرف وجود رکھتی ہے بلکہ اس کا بنانے والا بھی ہے۔ اس نے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے تاکہ یہ صحیح وقت بتائے۔ اس نے اس کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ مچھر اس میں بسیرا کرے۔ پرندوں اور پھولوں کے رنگ، جانوروں کی آوازیں اور کائنات کی تخلیق سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ انسانی جسم کا جو ٹھیک نظام ہے، جس میں سانس لینے کا نظام ہے، ریسپائریٹری سسٹم، اور نظام انہضام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اور پھر نروس سسٹم ہے، اعصابی نظام ہے، اور دوران خون کا نظام ہے جس کو سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ یہ سب دلائل ظاہر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بڑی خوبصورتی سے بنایا ہے۔ اخلاقی دلیل، انسان کے اندر اخلاقی اور دانشوری کی صلاحیت یہ دکھاتی ہے کہ خدا کوئی محض بے جان قوت نہیں، بلکہ وہ بہت ہی عظیم، زندہ، دانشور اور اخلاقی ہستی ہے۔ ضمیر کی دلیل، دا کانشیس آرگیومنٹ۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر خدا کے بارے میں قدرتی طور پر آگاہی ہوتی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا قبیلہ دریافت نہیں ہوا جس میں ایسا نہ ہو۔ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی ہے جو پیدا کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ رومیو 2 باب اس کی 14 اور 15 آیت میں لکھا ہے کہ جو قومیں شریعت نہیں رکھتی ہیں لیکن اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں، اگرچہ ان کے پاس کوئی شریعت موجود نہیں، اور وہ اچھائی اور برائی کو جانتی ہیں۔ ان کے خیالات ان کو بتاتے ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ انسان کو خدا نے ضمیر کی صورت میں ایک ایسا آلہ دیا ہے جو اس کو درست کرنے اور غلط کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ کلام مقدس میں سے دلیل، دا آرگیومنٹ فرام دا اسکرپچر۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے جو ہمیں خدا کی صفات اور خصوصیات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ پیدائش 1 باب 1 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا تھا، ہے اور آنے والا ہے۔ رومیو 1 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی اندیکھی صفتیں، اس کی اٹرنل پاور اور الوہیت، ڈیوائن نیچر صاف طور پر نظر آتی ہے، جس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ گاڈ از اے پرسن، خدا ایک شخصیت ہے۔ ایک انسان کا کردار اس کی شخصیت ظاہر کرتا ہے۔ شخصیت کی پہچان اس کے علم، احساس اور قوت ارادی سے ہوتی ہے۔ خدا ایک شخصیت ہے۔ خدا محض ایک اخلاقی اثر، اندیکھی قوت یا بجلی جیسی قوت نہیں ہے، بلکہ خدا دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، وہ شادمانی سے بھرا ہے۔ وہ کسی بت کی طرح نہیں ہے جو نہ دیکھتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے اور نہ جواب دیتا ہے۔ خدا روح ہے، گاڈ از اے اسپرٹ۔ خدا میں جسم، ہڈیاں اور خون نہیں ہے، وہ روح ہے، اور اسے ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کا بت بنا کر اس کو کسی طرح سے پیش کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یوحنا 4 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ 1 تیموتھیوس 1 باب 17 آیت میں لکھا ہے خدا کی جو ازلی بادشاہ ہے، غیر فانی ہے اور انویزیبل ہے، خدا کی عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔
احبار 20واں باب اس کی 4 اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی بھی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، اور نہ زمین کے نیچے اور پانیوں کے نیچے، تم ان کے سامنے نہ جھکنا اور نہ ان کی پرستش کرنا۔ خدا روح ہے، وہ ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اس کی کوئی جسمانی شکل بنائیں۔ خدا تخلیق کار ہے، گاڈ از اے کریٹر۔ تخلیق میں خدا کی ساری خوبیاں اکٹھی دیکھتے ہیں، جس میں خدا کی طاقت، قد و قامت، خدا کی توجہ، خدا کی ذہانت، ترتیب، خدا کا روپ، خوبصورتی، عقل، انسان کے ساتھ اس کا رابطہ، محبت اور بہت کچھ۔ زبور 19واں اور اس کی پہلی سے لے کر 4 آیت میں لکھا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے، نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا شور ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اعمال 7واں باب اس کی 24ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا ہے۔ نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھ سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی دینے والا، سانس دینے والا اور سب کچھ دیتا ہے۔ اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم کو روئے زمین پر پیدا کیا ہے اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی ہیں، تاکہ وہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ وہ ٹٹول کر اسے پائیں۔ ہر چند وہ ہم سے دور نہیں، کیونکہ ہم اسی میں جیتے، چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ خدا ایک باپ ہے، گاڈ از اے فادر۔ سب سے بڑھ کر خدا تمام بنی ہوئے انسان کا باپ ہے۔ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی اخلاقی خوبیاں ظاہر کر سکیں۔ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا داد رس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی ہے کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ یہ خدا باپ کی ہمارے ساتھ محبت ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتی اور ہمیں بحال کرتی ہے۔ ہمیں خدا کی محبت اپنے دنیاوی باپ کی طرح پرکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی محبت لامحدود ہے۔ خدا کی لاجواب خوبیاں، گاڈز یونیک ایٹریبیوٹس، یہ وہ خصوصیات یا خوبیاں ہیں جو اس کو خدا بناتی ہیں۔ یہ خدا کی نان ٹرانسفریبل خوبیاں ہیں، بنی نوع انسان ان کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ خالق اور تخلیق کے درمیان فرق ہے۔ خدا ابدی ہے، گاڈ از ایٹرنل۔ خدا کی نہ ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا، وہ ہمیشہ سے موجود ہے، جبکہ انسان کی ابتدا ہے۔ زبور 90 اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک، ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ، تو ہی خدا ہے۔ خدا لا تبدیل ہے، گاڈ از انچینجیبل، امیوٹیبل۔ خدا لا تبدیل ہے، لیکن اس پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ انسان کی طرح اپنا موڈ بدلتا نہیں ہے، وہ مکمل طور پر سٹیبل ہے۔ خدا کے بااختیار فیصلے اور اس کا اومنیسنس، اس کی پاکیزگی اور تمام خوبیاں ابدی اور بلند ہیں۔ اس کا کلام اور کام لا تبدیل ہے۔ ایک سوال ہے کہ جو اکثر کیا جاتا ہے کہ خدا با اختیار ہے، اختیار کل ہے، تو کیا وہ ہر چیز کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں ڈال سکتا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ خدا کی تمام خوبیاں ایک سسٹم کے تحت کام کرتی ہیں اور قانون فطرت کے خلاف نہیں جاتی ہیں۔ اس لیے خدا کے کام اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق یا قانون فطرت کے مطابق تمام کام ہوتے ہیں، اور اس کی تمام خوبیاں ایک دوسری سے مطابقت رکھتی ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدا کے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ ملاکی 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں لا تبدیل خدا ہوں۔ یعقوب 1 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، جس میں نہ تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ عبرانیوں 13 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے
کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ God is all powerful, omnipotent. He has unlimited power. اگر یہ قول سچا ہے اور اگر یہ خوبی خدا میں نہ ہوتی تو وہ خدا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے پاس محدود طاقت ہے۔ انگلش میں خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ المائٹی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا میں قدرتی طور پر معجزات ہوتے ہیں خدا کی ذات کے وسیلہ سے، اور اس کے کام ناقابل مزاحمت ہوتے ہیں، جس میں تخلیق، فطرت، تاریخ، عاقبت اندیشی، پروویڈنس اور رہائی شامل ہے۔ خدا میں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مرضی اور اختیار کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز حادثاتی یا اتفاقاً نہیں ہوتی، اور خدا کی قدرت کاملہ، اومنی پوٹنس، خدا کی ہر جگہ موجودگی، اومنی پریزنس اور ہمادانی میں مرج ہو جاتی ہے۔ مکاشفہ پہلا باب اس کے 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول و آخر ہوں۔ قادر مطلب فرماتا ہے میں خداوند خدا جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک خدا اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ فرماتا ہے تو چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ انسان بنائی ہوئی چیزوں سے تخلیق کرتا یا پیدا کرتا ہے، جبکہ خدا کچھ بھی نہ ہونے سے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو چیزیں خدا خلق کرتا ہے وہ اچھی اور کامل ہوتی ہیں۔ زبور 33 اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا۔ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ ہی از پریزنٹ ایوری ویئر، اومنی پریزنٹ۔ ہم انسان وقت اور دنیا کے لحاظ سے محدود ہیں، لیکن خدا میں یہ خوبی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ خدا کائنات سے محدود نہیں ہے، جسے اس نے خود بنایا ہے۔ خدا کی موجودگی پوری کائنات میں ہر جگہ ہے۔ خدا کی روحانی موجودگی ہر جگہ ہے، اور خدا کی روح بالکل آزاد ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں کسی خاص جگہ پر بھی موجود ہو سکتا ہے، اور پوری کائنات میں بھی اس کی موجودگی رہتی ہے، کیونکہ خدا کی قدرت اور خدا کی روح جو ہے وہ معجزات کا دروازہ کھولتی ہے، کیونکہ وہ ہے اور تمام چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ وہ تمام چیزوں میں موجود ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ زبور 139 7ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا، اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ خدا کی موجودگی فضائی طور پر لامحدود ہے اور اندرونی طور پر موجود اور افضل ہے۔ اس کی اندرونی موجودگی اظہار کرتی ہے کہ اس کی موجودگی ہر جگہ ہے، فطرت میں، تاریخ میں، اور انسان کے تمام معاملات میں۔ یرمیہ 23 باب اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں، کیا دور کا خدا نہیں، تاکہ خدا کو ڈھونڈے شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں۔ ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ اندرونی طور پر خدا کی موجودگی کا مطلب ہے کہ وہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دونوں خوبیاں خدا کی ذات میں بیلنس کرتی ہیں تاکہ ساری زمین اس کے جلال سے بھر جائے۔ اس کی موجودگی کائنات کے ہر ذرے میں ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ پاک، لامحدود اور کائنات سے بالا تر ہے۔ وہ کائنات کے اندر موجود ہے، دوسری طرف اس کی موجودگی کسی خاص جگہ پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ہر جگہ موجودگی یقین دہانی کرواتی ہے کہ کوئی بھی جو ایماندار ہے وہ تنہا نہیں ہے۔ خدا سب کچھ جاننے والا ہے۔ God is all knowing۔ کچھ بھی خدا سے چھپ نہیں سکتا۔ ہمارا علم محدود ہے جبکہ اس کا علم لامحدود ہے۔ اس کے باوجود وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ اپنی
مخلوق کو جانتا ہے۔ زبور 147 کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، ان کی مرضی اور ان کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ خدا ماضی، حال اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ پہلی تواریخ اس کا 28واں باب اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند دلوں کو جانچتا ہے اور جو خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ زبور 94 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا انسان کے خیالوں کو جانتا ہے۔ یسایہ 40 باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند خدائے ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ خدا خود مختار ہے۔ خدا نے انسان کو محدود اختیار دیا ہے، جبکہ خدا کے پاس مکمل اختیار ہے۔ یعنی خدا با اختیار ہے۔ اختیار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص جبلت کے مطابق اپنی طاقت اپنی حدود میں رہ کر استعمال کرتا ہے، جبکہ خدا خود مختار ہے۔ وہ ہے جس کے پاس مکمل اختیار ہے اور وہ کسی مخالف کو چھٹکارا نہیں دیتا ہے۔ وہ اپنی مکمل طاقت کے ساتھ مخلوق پر حکمرانی کرتا ہے اور وہ کسی شرط کے بغیر دوسروں کی مرضی کے ساتھ لامحدود ہے۔ خدا کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، اگرچہ وہ بہت سارے واقعات کو ہونے دیتا ہے، کیونکہ وہ قانون فطرت کے مطابق سب کچھ ہونے دیتا ہے، کیونکہ تمام قوانین جو فطرت کے قوانین ہیں وہ سب کس نے؟ خدا نے بنائے ہیں۔ دوسرا سیموئیل اس کا 7واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، سو تو اے خداوند خدا بزرگ ہے، کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ دوسرا سیموئیل 7واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے مالک خداوند خدا تو ہے اور تیری باتیں سچی ہیں۔ خدا کی اخلاقی صفات و خصوصیات، God's moral attributes۔ خدا نے ہمیں اپنے امیج یعنی اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے کہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ یہ خوبیاں خدا انسان میں بھی منتقل کرتا ہے۔ خدا پاک ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں۔ وہ رحیم ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ وفادار ہے، وہ کسی بھی برائی سے پاک ہے۔ خدا مہربان ہے، خدا انصاف پسند ہے، خدا غضبناک بھی ہے۔ خدا جلیل القدر یعنی شاندار ہے، خدا محبت کرنے والا اور ہمدرد ہے۔ خدا ناقابل فہم ہے، خدا نور ہے، وہ لافانی ہے۔ خدا غیرت مند ہے، خدا نیک ہے، خدا صابر ہے، خدا بھلا ہے، خدا عظیم ہے، خدا خیر خواہ ہے، مہربان ہے اور وہ سچا ہے۔ خدا تین میں ایک ہے۔ God is triune۔ خدا اگرچہ ایک ہے لیکن وہ اپنے آپ کو 3 شخصیات میں ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا یعنی یسوع مسیح اور روح القدس۔ باپ جس میں تمام ریویلیشن پائی جاتی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ اپنے آپ کو جسم میں ظاہر کرتا ہے، اور خدا اپنا مکاشفہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی شکل میں دنیا میں بھیجتا ہے، اور وہ تاریخی طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح جو انسان کو آسمانی رویا دی گئی ہے، اور خدا کا پاک روح ہے جو انسان کو آسمانی رویا دی گئی ہے۔ استشنا 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند خدا ایک ہی خداوند ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 13 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ متی 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ پاس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ شراکت پانی کی طرح ہے، جس طرح پانی کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یعنی برف، مایع اور باب، لیکن پھر بھی یہ پانی ہی ہے۔ اور سورج کی روشنی کی مثال لے سکتے ہیں، جس میں انفرا ریڈ اور مرئی سفید روشنی اور الٹرا وائلٹ شعاؤں کا اسپیکٹرم ہے۔ یہ تینوں خدا کی شخصیات برابر باہمی طور پر موجود اور برابر قوت رکھتی ہیں۔ صرف عملی طور پر بیٹا اپنے آپ کو باپ کے تابع کرتا ہے، جبکہ روح القدس باپ اور بیٹے دونوں کے تابع ہے۔ کوئی شبیہ یا صورت خدا کے جلال کا بیان نہیں کر سکتی، اور ایسی کوشش کرنا اس کی توہین ہوگی، اور یہ تینوں ایک ہیں اور جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کا جو عملی کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کام
ایسے عالی شان اور طاقتور خدا پر یقین رکھنا ہے اور اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ ہماری تعریف، پرستش اور عبادت کے لائق ہے۔ بس ہم اسے محبت کریں، اس کی خدمت کریں، اس کا خوف مانیں اور اس کی تابعداری کریں۔ آمین۔